اور چند مسائل میں عرض کر دوں۔ قربانی جو ہے وہ ہر مالک نصاب پر واجب ہے، قربانی واجب ہے، یہ سنت نہیں سمجھیے گا۔ بہت سے اسکالر اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ سنت ہے۔ میں دو حوالے دے دیتا ہوں، اگر فقہ میں نے کہا نہیں کہ پڑھو تب سمجھ میں آئے گا، میں دو تین حوالے دے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے حبیب اب نماز پڑھیے، اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ وَانْحَرْ فعل امر ہے، اور امر جو ہے جب قرینہ صارفہ موجود نہ ہو تو فعل امر جو ہوتا ہے وہ واجب کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ضروری اور لازم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کتابیں پڑھنے سے یہ علم آتا ہے۔ اب یوٹیوب پہ تقریر سن کر کے آپ جب تقریر کرو گے تو پھر ایسے ہوگا، اور کتاب پڑھ کے کرو گے تو ایک اچھا میسج قوم کو دے سکتے ہو۔ اور یہ مطلق الامری یدل علی الوجوب عند عدم القرین الصارفہ، کہ اگر امر مطلق آیا ہو تو وجوب کا معنی دیتا ہے، اور یہاں ونہر یہ مطلق ہے اس لیے یہ واجب ہے، واجب ہے۔ اور پھر مجموع الفتاوی، اب یہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو سنت کہہ رہے ہیں، وہ علامہ ابن تیمیہ کے فالور ہیں، جماعت اہل حدیث کے افراد، وہ کہتے ہیں سنت ہے، ہم کہتے ہیں بھائی واجب ہے، تو کہتے ہیں نہیں سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں کم سے کم اپنے بڑے کو تو پڑھ لو، جو فاؤنڈر ہیں آپ کے، جنہوں نے جو بنیاد ہیں، جن سے آپ نکلے ہو، کم سے کم انہی کو پڑھ لیا کرو۔ آپ حوالہ سن لیں، مجموع الفتاوی علامہ ابن تیمیہ کی، جلد 23 صفحہ نمبر 162، وَأَمَّا الْأُضْحِيَّةُ فَالْأَظْهَرُ وَجُوبُهَا أَيْضًا، تو لکھتے ہیں کہ رہ گیا قربانی، تو ظاہر یہی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ علامہ ابن تیمیہ کا فتویٰ بتا رہا ہوں آپ کو، جو اہل حدیث کے فاؤنڈر اور بانی ہیں، تو قربانی یہ واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ پھر صفحہ نمبر 163 پہ لکھتے ہیں وَقَدْ خَرَجَ وَجُوبَهَا قَوْلًا فِي مَذْهَبِ احمد وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِیفَةَ، کہتے ہیں امام احمد بن حنبل کا مذہب بھی یہی ہے کہ واجب ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ قربانی واجب ہے۔ بخاری کی حدیث سنیں، حدیث نمبر 5500، میں یہ صرف وہ دلیل دے رہا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنت ہے، ان کو سمجھ نہیں، وہ فقہ پڑھتے نہیں ہیں۔ بخاری میں ہے من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح، یہ فعل امر آ گیا، مکانہ اخرى، سرکار فرماتے ہیں جو نماز عید سے پہلے قربانی کر لے تو وہ اس کے بدلے میں دوسرا جانور ذبح کرے، یہ حکم تھا سرکار کا۔ اور سرکار 10 سال مدینہ میں رہے ہیں، ایک سال بھی آپ کا ناغہ نہیں ہوا ہے قربانی کرنے کے، ہر سال آپ نے قربانی پیش کی ہے، اور آپ حضرات بھی حضور کے نام پہ قربانی کر لیا کریں۔ میرے آقا جب قربانی کرتے تھے تو ایک اپنی آل اور اپنے لیے، اور دوسری قربانی پوری امت محمدیہ کے لیے کرتے تھے، ہمارے اور آپ کے لیے کرتے تھے۔ تو پتہ چلا مرحومین کے نام پہ بھی قربانی جائز ہے، اس پر آپ کہیے تو میں 10 حدیث پڑھ دوں۔ پھر سرکار فرماتے ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3123، من کان سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، سرکار فرماتے ہیں جس کے پاس وسعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو سرکار فرماتے ہیں ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی واجب ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جس کے پاس پیسے ہوں اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اور سنن ابو داؤد میں امام ابو داؤد تو پورا باب لائے ہیں، باب ما جاء فی ایجاب الاضاحی، یعنی قربانی واجب ہونے کے بارے میں یہ بیان ہے، پورا باب ہے ابو داؤد شریف میں، تو یہ قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ میں نے چند باتیں عرض کر دوں۔ اب مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ 2-4 مسائل جو ہے 5 منٹ میں سماعت فرما لیں آپ۔ مالک نصاب وہ ہے آج کے دور میں جس کے پاس 40,000 روپے ہے، یاد رکھے، 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا۔ زکوٰۃ اور اس میں فرق ہے، زکوٰۃ میں مال پر سال گزرنا شرط ہے، اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ آپ 3 دن جو قربانی ہے، اگر کسی کے پاس اس 3 دن میں بھی 40,000 آ گیا ہے تو قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیجئے گا آپ، اس میں سال گزرنا شرط نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کے لیے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے ایام قربانی میں بھی آپ کے پاس 40,000 آ گئے، یعنی 52.5 تولہ چاندی، تقریباً 39,000، کل میں نے جڑوایا تھا، 39,500 کا آج آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے پاس 40,000 روپیہ ہے اس پر قربانی واجب ہے،
وہ اگر نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوتا ہے، واجب کا ترک کرتا ہے۔ سرکار فرماتے ایسا شخص میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اس لیے اس پر قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے یا قربانی کے بدلے میں جانور کی قیمت کو غربا مساکین پر خرچ کرنا یہ وجوب کے لیے کافی، یعنی واجب ادا ہو جائے گا کہ وہ پیسہ اٹھا کے کسی غریب کو دے دیا جائے، قربانی نہ کیا جائے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ مسئلہ سنیں، قربانی کی دنوں میں قربانی ہی ضروری ہے، کوئی دوسری چیز اس کے قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ یعنی پیسہ آپ چاہے قربانی کا دے دیں، قربانی نہ کریں تو قربانی آپ پر واجب رہے گی، وہ ادا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک شخص ہے مالک نصاب ہے مگر ایام قربانی گزر گئے اور قربانی نہ کر سکا، 3 دن ایام گزر گئے، قربانی نہ کر سکا، تو ایسے شخص اگر قربانی کا جانور خرید چکا تھا تو اسی کو صدقہ کر دے۔ اگر خرید لیے تھے اور قربانی 3 دن نہیں کر پائے تو جو جانور خریدے تھے قربانی کی نیت سے وہی صدقہ کر دیں، اور اگر نہیں خریدا تھا تو ایک بکرے کی قیمت اس پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ اگر وہ نہیں کر سکا ہے تو ایک بکرے کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے۔ مالک نصاب پر اپنے نام سے زندگی میں صرف ایک قربانی کرنا جائز ہے، ایک ہی قربانی واجب ہے یا ہمیشہ؟ تو ہر سال واجب ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس پر قربانی واجب ہے کیا وہ اپنے نام کو چھوڑ کے سرکار کے نام پہ، غوث اعظم کے نام پہ، غریب نواز کے نام پہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر ایک ہی حصہ ہے، ایک ہی بکرا ہے تو آپ گھر کے مالک جو ہے نا، مالک نصاب، ان پر کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حضور کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر دوسرا جانور لائیں یا حصے میں لے لیں میں اپنا، مگر اگر ایک ہی جانور ہے تو حضور کے نام پہ نہیں، کسی بزرگ کے نام پہ نہیں، گھر کا جو مالک ہے اس کے ہی نام پر کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ نہیں کرتا ہے ایسا، سرکار کے نام پہ کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، قربانی اس پر باقی رہے گی۔ کسی شخص کے پاس جیون بیمہ کسی نے کرا لیا ہے، 50,000 اس نے جمع کر دیا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا ایسے شخص پر قربانی واجب ہے؟ جی ہاں، ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ وہ قرضہ لے کر کے دوسرے سے کرے مگر اس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیون بیمہ بھی اگر رقم ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ایام قربانی کی راتوں میں بھی قربانی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں مگر مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایام قربانی میں جو رات پڑتی ہے نا، 2 رات پڑتی ہے، تو اس میں کر سکتے ہیں مگر مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے۔ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی درست ہے یا نہیں؟ جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ 1-2 مسئلے اور سماعت کر لیں۔ کہ بہت سارے لوگ، اچھا، قربانی کے لیے جانور خریدا گیا، وہ مر گیا تو کیا دوبارہ خریدنا ضروری ہے؟ تو قربانی کا جانور مر گیا ہے تو غنی پر، جو مالدار ہے، اس پر لازم ہے کہ دوسرے جانور کی قربانی کرے۔ اگر مر گیا ہے تو یہ نہ سوچتے بھائی مر گیا ہم نے خرید لیا، نہیں، دوسری قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور فقیر کے ذمے دوسرا جانور واجب نہیں ہے۔ اگر وہ فقیر تھا، غریب تھا تو اب اس پر نہیں ہے، اور اگر وہ غنی تھا تو اس پر واجب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بکرا دانتا نہیں ہے تو 1 سال کا ہونا شرط ہے، 1 سال کا ہونا شرط ہے، دانتا ہونا ضروری نہیں۔ اگر وہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہاں 1 سال کا ہے تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت کچھ لوگ پیر وغیرہ پکڑ لیتے ہیں تو سب پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے؟ سب پر پڑھنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو پکڑے رہتے ہیں سب کو پڑھنا ضروری نہیں، مگر ایک مسئلہ سماعت کر لیں کہ جو لوگ چھری پکڑے ہوئے ہیں نا، ان سب پر لازم ہے کہ وہ سب پڑھیں۔ اگر چھری پہ آپ کا ہاتھ ہے تو سب پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، ٹھیک ہے، ورنہ جانور بھی حلال نہیں ہوگا، تو اس پر دھیان دیا کریں۔ اگر میت کی طرف سے قربانی کی گئی تو اس کا گوشت، اگر اس نے وصیت کی تھی تب تو پورا صدقہ کر دیں، اور اگر وصیت نہیں کی تھی تو پھر وہی حصہ رہے گا جس طرح آپ بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے، ہم نے وقت نہیں ہے تو بات یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اور میں نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ بالخصوص غریبوں کا خیال رکھیے گا، اور جانور لائیے تو آپ تمامی حضرات اللہ کی رضا کے لیے لائیے، نام و نمود کے لیے بالکل نہ لائیے، غریبوں کا خیال رکھیے، پڑوسیوں کا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔